نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. صدق الله العظيم. رات محترم 24واں سپارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے فمن اظلم، پس کون زیادہ ظالم ہے، ممن کذب علی اللہ، اس شخص سے جس نے اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھا، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور جب سچ اس کے پاس آیا تو اس نے اس کی تکذیب کی. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا جہنم کے اندر کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھتا ہے، اس آیت مقدسہ کے اندر فرمائے کہ وہ سب سے زیادہ ظالم ہے. اور وہ شخص کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کتاب حق، کتاب مبین دے کر بھیجا، وہ اس کی بھی تکذیب کرتا ہے، اس کو بھی جھٹلاتا ہے. فرمایا کہ وہی بہت بڑا ظالم ہے. اور پھر فرمایا کہ جہنم کے اندر کیا یہ ٹھکانہ کافروں کے لیے نہیں ہے؟ بلا شک و شبہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہی ہے. یعنی جس شخص نے اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھا وہ بھی کافر، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ اس کتاب حق کو جھٹلایا اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوا، وہ بھی کافر، اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہی ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور اگلی آیت مقدسہ کے اندر ایک ہی آیت مبارکہ میں جہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، اسی آیت مقدسہ کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر ہے. فرمایا کہ وہ ہستی جو سچ لے کر آئی، وہ ذات مقدسہ جو سچ لے کر آئے، وہ اللہ کے رسول وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور فرمایا کہ جس ذات نے، جن ہستیوں نے ان کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لائے، یہ سب وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں تقوی نصیب ہے. فرمایا ہم المتقون، یہ لوگ پرہیزگار ہیں. متقین کے اندر سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کے دامن کرم سے جو شخص وابستہ ہوتا گیا
انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے اندر شمار فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے لہم ما یشاءون عند ربہم، جب وہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گے قیامت کے دن تو ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا کرم ہے ان پر کہ فرمایا کہ وہ جو چاہیں گے ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، محسنین کا ایسا ہی بہترین بدلہ ہوا کرتا ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت کو قبول کرنے سے پہلے اگر کوئی شخص گناہ کرتا رہا، گناہوں کے اندر مبتلا ہوا، اور پھر اسے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا، لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا۔ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے سے پہلے، ایمان قبول کرنے سے پہلے انہوں نے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہوں گے، اعمال سیاہ، اسلام قبول کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام سیاہ اعمال کو ختم فرما دے گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ، اور انہیں بہترین اور اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اسلام قبول کرنے کے بعد اعمال صالحہ کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوں گے اسلام ان کو ختم کر دیتا ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کی برکت یہ ہے کہ جو شخص ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا جائے اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہوا کہ اب کوئی شخص ان کی طرف گناہ کی نسبت بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کے سابقہ تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر کے رکھ دیا۔ اور پھر فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کفار مکہ، رؤساء قریش، ہنود و یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچایا کرتے تھے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندہ خاص کے لیے کافی نہیں ہے؟ بلا شک و شبہ وہی کافی ہے۔ فرمایا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِمْ، کافر اور مشرکین آپ کو معبودان باطلہ سے ڈراتے رہتے ہیں، لیکن آپ ان کو یہ ارشاد فرما دیں کہ تمہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے گمراہی کے اندر ڈال دیا ہے، اب تمہیں ہدایت دینے والا کوئی نہیں، اور جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرما دے اسے پھر گمراہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کیا اللہ تبارک و تعالی عزت والا نہیں؟
انتقام نہیں ہے، انتقام لینے والا نہیں ہے، کہ اس سے بڑا انتقام لینے والا کوئی اور نہیں۔ تو ان آیات مقدسات کے اندر کفار کی تکفیر کا بھی ذکر اور ان کے لیے سزاؤں کا بھی ذکر ہے، اور اگلی آیات مقدسات کے اندر ایمان والوں کا اور صاحبان ایمان کا ذکر ہے، اور جو انعامات اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے رکھے اس کا ذکر اور بیان ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے قلب مقدس و مطہر پر جو چیز بوجھ بن جایا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ میں انہیں بار بار اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اگر یہ میری دعوت کو قبول کرتے تو جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو یہ چیز آپ کے دل پر بوجھ بن جایا کرتی تھی، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندہ خاص کے لیے کافی نہیں ہے؟ بلا شک و شبہ کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتے رہنے، سمجھنے اور قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔